السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے، لیکن اس محبت کا اظہار صرف زبانی اظہار ہی کافی نہیں، بلکہ مذہب اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تمام مسلمان اپنے آقا و مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے سرشار ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتا ہے اور انہی لوگوں کو عزیز رکھتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا درجہ و مرتبہ اور مقام بارگاہ الہی میں عظیم تر ہو جاتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق فرماتے ہیں۔ ایسے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کے بعد سر فہرست جس شخصیت کا نام مبارک آتا ہے وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت یمن کے گاؤں قرن کے قبیلے مراد میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام عامر ہے۔ آپ کے والدہ نے آپ کا اسم مبارک اویس رکھا۔ اس نام سے آپ نے شہرت پائی۔ آپ کے والد محترم عامر کا انتقال آپ کے بچپن ہی میں ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کافی ضعیف اور نابینا تھیں۔ آپ کے والدہ کا نام بدار بیان کیا گیا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی عمر کا زیادہ تر حصہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں گزرا۔ قرن یمینی کے نواحوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جب اس کی تعمیر کے سلسلے میں کھدائی کا سلسلہ شروع کیا گیا تو زمین سے ایک گائے کا سنگ نکلا۔ عربی میں سنگ کو قرن کہا جاتا ہے۔ اس گاؤں کا نام اسی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ آپ کی پیدائش اسی گاؤں میں ہوئی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ قرنی پکارا جاتا ہے۔ بعض روایت کے مطابق آپ کے جسم مبارک پر کافی زیادہ بال تھے، اس لیے ان کو قرنی کہا جاتا ہے، اور قرن کے معنی بال بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ شیرانی قدس سرہ کی روایت کے مطابق حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا حلیہ اس طرح تھا کہ آنکھوں کا رنگ سرخ مائل زرد، رنگت گہری گندمی تھی، چہرہ مبارک جھکائے رکھتے، نظر سجدے کے مقام پر رہتی، اپنے دائیں ہاتھ پر اپنا بایاں ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو اون کا کمبل لیے ہوئے دیکھا جس میں پیون لگے ہوئے تھے۔ فصل الخطاب کتاب کے مصنف حضرت محمد پارسا رحمہ اللہ علیہ کی اپنی تصنیف میں حضرت حسن بصری کے حوالے سے روایت لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے حضرت سلمان فارسی کو پیون لگے ہوئے کمبل میں اور حضرت اویس قرنی کو اونٹ کے کھال کے پیون لگے ہوئے لباس میں دیکھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ لباس کے معاملے میں کفایت شعار تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس بالوں کی ایک چادر اور ایک پیجامہ تھا۔ مستدرک میں لکھا گیا ہے کہ حضرت اویس قرنی کا وہ کھانا جو پیٹ کے اندر موجود ہوتا اور وہ لباس جو پہنے ہوئے ہوتے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ رکھتے، اور فرماتے اے اللہ، میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ وہ لباس جو میرے بدن ہے اور وہ غذا جو میرے پیٹ میں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا ذریعہ معاش شتربانی تھا۔ اس سے ملنے والی مزدوری سے اپنے اور اپنی والدہ ماجدہ کے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ قرن میں آپ جیسا کوئی مفلس اور کوئی دوسرا نہ تھا۔ جس گلی کوچے سے گزرتے لوگ آپ سے گھن کرتے، آپ پر کوڑا پھینکتے اور سر پر خاک اچالتے تھے۔ حضرت اسماء رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ رات کو آپ کے ہاں باقی بچتا وہ سب آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کرتے، یا الہی اگر کوئی بھوکا پیاسا مر گیا تو مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ عشق رسول میں اس قدر مستغرق تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھا کرتے تھے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس مطہر جذبہ جو اویس قرنی کے قلب مطہر میں اس قدر معجزن تھا کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ عشق کے جس عظیم مقام و مرتبے پر فائز تھے
اسے دیکھ کر صحابہ کرام بھی رشک فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی فیض سے حضرت اویس قرنی کا سینہ منور و تاباں تھا۔ یہ پروردگار عالم کا آپ پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی دولت آپ کے دل میں آپ کے قلب کو مالا مال کر دیا تھا۔ اس باطنی فیض کے نور سے آپ نے حقیقت محمدیہ کی معرفت حاصل کی اور آپ اس راز نہاں سے آگاہ ہو گئے کسی پر جو کھلتے نہیں ہیں، اور اس راز کو آپ نے مدینہ طیبہ سے دور رہ کر قرن میں حاصل کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر خصوصی نگاہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی جو تڑپ و لگن حضرت اویس قرنی کے دل میں موجود تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مضبوط باطنی و روحانی تعلق قائم کر رکھا تھا۔ یوں تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت ساری احادیث کی کتابوں میں آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف جو مستدرک حاکم ابن سعید لکھتے ہیں کچھ یوں ہے کہ حضرت ابن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعین میں میرا بہترین دوست اویس قرنی ہے۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعین میں سب سے بہتر ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی ضعیفہ ماں ہے، اویس کے ہاتھ پر برس کا نشان ہے، تم جب اس سے ملو تو اسے کہنا کہ امت کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص میری امت میں ہوگا جس کو لوگ اویس قرنی کہتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا سے قبیلہ ربیع اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت بخش دی جائے گی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ساری رات قیام میں گزار دیا کرتے تھے، دوسری رات آپ رکوع میں گزار دیتے اور اسی طرح تیسری رات سجدے میں گزار دیتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ روزانہ ایک ہی حالت میں ایک رات گزار دیتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا، دراز راتیں کہاں ہیں، کاش ازل سے ابد تک ایک ہی رات ہوتی جس سے ایک سجدہ کر کے گریہ وسار کرنے کا موقع ملتا، مگر افسوس کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ صرف ایک ہی مرتبہ سبحان رب العلیٰ کہنے پاتا ہوں کہ دن طلوع ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی عبادت کروں جس طرح فرشتے کیا کرتے ہیں۔ آپ کو نماز سے بہت زیادہ محبت تھی کیونکہ آپ کے محبوب تاجدار کائنات حضرت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز سے محبت تھی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ آپ دنیا سے صرف اس قدر وابستہ رکھتے تھے کہ جس قدر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آپ گوشہ نشینی کو پسند فرمایا کرتے تھے، اسی لیے آبادی سے دور رہنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس کے خاطر آبادی سے دور ایک مکان میں مقیم تھے۔ جب اس مکان تک بھی لوگوں کی رسائی ہو گئی اور آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہونا شروع ہو گیا تو آپ نے وہ مکان چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گئے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ امام التابعین والعاشقین حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور غائبانہ اسلام قبول کیا، لیکن عہد رسالت میں موجود ہونے کے باوجود ظاہری ملاقات سے محروم رہے۔ آپ نادیدہ جمال نبی کے پروانوں میں سے تھے۔ آپ کا شمار ان برگزیدہ وارفتگان محبت میں ہوتا ہے جن کی تخلیق ہی عشق و محبت کے خمیر سے ہوتی ہے۔ بندگان خدا مقربین خدا ہوتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کا تعارف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروا دیا تھا۔ محب اور محبوب کے درمیان ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر ربط و تعلق ضرور تھا۔ غلبہ حال اور استغراق کے باعث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے مشرف نہ ہو سکے۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہونے کی ایک وجہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی تھیں، جو ضعیفہ اور نابینا تھیں اور آپ کو خود سے جدا نہیں ہونے دیتی تھیں۔ آپ دن رات ان کی خدمت و اطاعت میں لگے رہتے۔ قرآن کریم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد
والدین کی اطاعت و خدمت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ حکم ربانی کے پیش نظر والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر رہنا ضروری سمجھتے تھے۔ آپ استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ والدہ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو سکیں، اور نہ ہی ان کو ایک لمحے کے لیے تنہا چھوڑ سکتے تھے، اس لیے آپ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ والدہ ماجدہ کی وصال کے بعد کئی مرتبہ مدینہ شریف کا سفر کیا۔ مدینہ طیبہ میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے بارے میں حضرت سلطان ولد اپنی کتاب مصنوی میں لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کو روضہ مقدسہ کی زیارت کا شوق غالب آیا۔ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں زیارت کا شرف کیوں حاصل نہیں کیا؟ تو فرمایا، میری والدہ بیمار رہا کرتی تھی، مجھے اپنے پاس سے کہیں جانے نہیں دیتی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا، ہم نے تو اپنا مال و متاع ماں باپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شوق میں قربان کر دیا، آپ فقط اپنی ماں کو چھوڑ نہ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات کو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور خدمت میں رہنے کا شرف حاصل رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تو بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت اور دیگر اعضاء مبارکہ کے بعض نشانیاں اور کچھ معجزات بیان فرمائے۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ میری مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر و شکل صورت سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی شکل و صورت اور معنوی جمال دریافت کرنا چاہتا تھا، وہ بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں جس قدر معلوم تھا بیان کر دیا، اگر اس سے زیادہ آپ کو معلوم ہو تو بیان فرمائیں۔ اس پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال، عادات و خصائل اور حلیہ مبارکہ کو اس طرح بیان کیا کہ صحابہ کرام پر بے خودی کی کیفیت اور جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر جب حالت سنبھلی تو صحابہ کرام نے حضرت اویس قرنی پر بہت رشک کیا اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی حضرت اویس قرنی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق تھا اور کتنا قرب باطنی حاصل تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی تھی کہ میرا جبہ مبارک میرے اویس قرنی کے پاس لے جانا اور میرا سلام پہنچانا اور میری امت کے لیے دعا طلب کرنا، کیونکہ حضرت اویس قرنی کی دعا میری امت کے لیے مقبول ہوگی۔ جب آپ لوگ یمن جاؤ گے تو اویس قرنی کو شتر بانوں کے درمیان بیٹھا پاؤ گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی اور حضرت عمر فاروق دونوں قرن تشریف لے گئے اور لوگوں سے اویس قرنی کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ایک دیوانہ شخص لوگوں سے الگ بیٹھا رہتا ہے، وادی عرفہ میں شتر بانی کرتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق وادی عرفہ میں تشریف لے گئے اور حضرت اویس قرنی کو نماز میں مصروف دیکھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دونوں آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور جبہ مبارکہ پیش کیا اور امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت طلب کی۔ حضرت اویس قرنی نے جبہ مبارکہ کو چوما اور سر بسجود ہو گئے اور روتے ہوئے مناجات کی، یا اللہ، میرے محبوب کا جبہ مبارک اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک امت محمدیہ بخشی نہ جائے گی۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کام میرے ذمہ لگایا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اتنے ہزار لوگوں کو بخش دیا گیا ہے۔ آپ نے کہا، میں نے تو سب کی مغفرت طلب کی ہے۔ آواز آئی، اتنے ہزار مزید بخش دیے گئے ہیں۔ آپ اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ آواز آئی کہ اتنی امت محمدیہ بخش دی گئی ہے جتنی تعداد میں قبیلہ ربیع اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے جسموں پر بال ہیں، اتنی تعداد میں مسلمانوں کی بخشش کر دی گئی ہے۔ یہ بشارت پا کر آپ نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور جبہ مبارکہ پہنا اور حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کو اللہ کی رحمت سے آگاہ کیا۔ حضرت اویس قرنی کا مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں بہت بلند تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دیدار سے مشرف نہ ہو سکے،
مگر اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر دیا۔ دنیا کو یہ درس دیتے ہوئے رخصت ہوئے کہ عشق کے اظہار کا ایک ایسا منفرد انداز بھی چاہیے، قول کے بجائے اعمال میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نظر آئے۔ مسلم شریف کی شرح اور تذکرۃ الاولیاء میں درج ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ حضرت علی کی حمایت میں جنگ صفین میں شریک ہوئے اور لڑتے ہوئے شہادت کا مرتبہ پایا۔ حضرت موسیٰ رائی بموجب وصیت آپ کے جسد مبارک کو قرن میں لائے اور اس لیے مزار آپ کا قرن شریف میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت اویس قرنی کے نقش قدم پر چلائیں۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔